اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 49، آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آیات ہیں، جو یا اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں جو ہم آیات مختلف کر رہے تھے، اس کی یہ آج لاسٹ آیت ہوگی، لاسٹ ویڈیو اس ٹاپک پہ ہوگی۔ اور بھی آیات ہو سکتی ہیں میرے نالج کے مطابق جو مجھے ملی، اور خاص کر کے جو موسٹ پرومیننٹ اور ضروری والی تھیں وہ میں نے کر دی ہیں۔ باقی اور بھی ہوں گی جس میں اس طرح کی کچھ ہوگی، لیکن ہم نے کافی حد تک یہ 13 14 آیات، 14 شاید آیات جو ہیں وہ کر لی ہیں نبی پاک کی تعریف میں۔ یہ آج کی لاسٹ آیت جو ہے کافی امپورٹنٹ آیت ہے، جو اس کو سورہ حجرات کی 49 نمبر آیت کی دوسری ہی آیت ہے۔ سورہ شروع ہی اس بات سے ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی سورہ ہے، میرے خیال سے 18 آیات ہیں ٹوٹل اس کی۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو ساری کو پڑھ لیں، مطلب میرا خیال ہے ٹوٹل 5 منٹ لگیں گے اس کو، اس کا ترجمہ خاص کر کے وہ پڑھیں اور اس پہ کو غور و فکر کریں، دیکھیں، سمجھیں۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی آلموسٹ سیم ہی بات ہو رہی ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی اس کی ڈیٹیل، اسی آیت کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھ جایا کرو، اور اگلی آیت میں بھی اسی کی ہے کہ ان کو اس طرح پکارا نہ کرو، اور یہ وہ سارا۔ تو مین آیت یہی تھی، وہ میں نے اس ویڈیو میں کر رہا ہوں، لیکن آپ اگلی پچھلی ضرور پڑھیے گا آیات، ان میں آلموسٹ یہی بات جو ہے مزید ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے شروع میں اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ لاسٹ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کہیں تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک بات سے دیکھیں، کوئی ایک بندہ اتنا مسلمان ہے، مومن ہے، اور صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، مین جو بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، ظاہری بات ہے صحابہ اکرام تو ایسا کچھ بھی نہ ہی کرنے کا سوچ سکتے تھے، نہ ہی کرتے تھے۔ کچھ ایسے بدو لوگ یا آگے، اور اس کی آیت میں ان کا پھر ذکر ہوا ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ ایسے آپ ایمان کو جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جیسے کوئی احسان کر دیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ اس طرح کے لوگوں کی، تھوڑے سے جن کو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ دیہاتی لوگ ہیں، تو وہ اپنے حساب سے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی سمجھتے تھے، ان کے احرام کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کو کبھی بھی آ کے بلا لیا، اپنا کوئی مسئلہ ہے تو آ کے کہا جی پہلے ہمارا کریں، تو یہ وہ تو مطلب وہ ان کو آداب کا، طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو شروع سے ساتھ تھے، جنہوں نے سارا کچھ دیکھا، جو پورے پروسیس سے گزرے، جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تربیت کی، ان کی تو کیا ہی بات ہے، ان میں تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ جو نئے نئے آئے باہر سے، دیہات سے، خاص کر کے دور بدو لوگ جو تھے، دور لوگ، تو وہ پھر اس طرح کا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویسی کا نہ خیال رکھتے تھے، نہ ہی ان کے آرام کا۔ اس پہ باقاعدہ ایک دوسری سورہ میں باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس وقت جو ہے، بلکہ یہ آیت بھی ہم کر چکے ہیں نماز کے اوقات میں، اس میں نمازوں کے اوقات کے حساب سے کہا گیا ہے کہ دوپہر کی نماز کے بعد بھی ان کو آرام کا موقع دیا کرو، اور عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے جو ہے ان کو کوئی بھی کبھی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو وہ ساری بھی ہیں، تو اوورآل جب آپ وہ بھی پڑھیں، وہ بھی سن لیں، تو وہ پوری پکچر کلیئر ہو جاتی ہے۔ جب قرآن پاک کو ہم اس طرح سارا ایک دفعہ پڑھ لیں نا ترجمے کے ساتھ، اور سمجھ آ جائے، پھر 2 4 دفعہ دہرائیں نا، تو پھر بہت سارے احکامات ایسے ذہن میں رہتے ہیں، پھر
آیات کی صحیح سمجھ آتی ہے. پہلے ایک دو دفعہ تو آپ کو شاید اتنی سمجھ نہ آئے، لیکن پھر بھی آپ گو تھرو کریں، جتنی سمجھ آئے اتنے کے ساتھ شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ جب 2 4 5 دفعہ ہو جائے گا نا، تو پھر بہت زبردست سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آیت میں جو باتیں ہیں وہ دوسری آیات کے کنٹیکس میں آپ کو جب فوراً آپ کو کلک ہو جائے گی کہ یار اچھا یہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا ایک تو تب تھا، ظاہری بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو ان کے بارے میں تو ہو گئی یہ بات. لیکن تب بھی اور آج بھی اس کا ایک دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے انکار کرنا یا آگے بڑھ جانا، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسی حکم کے انڈر ہی آئے گا. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کی ہے. ان کی بات کو اگنور کر دینا اور کچھ اور کرنا، یا ان کی بات سے آگے نکل جانا، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ان کی آواز سے اونچی آواز کر لینا. تو آج کے دور میں بھی اگر آپ کو کسی صحیح حدیث شریف کا، اور میں بار بار اس کو رپیٹ کروں گا کہ صحیح حدیث جس کا 90 to 100% جس کے چانسز ہوں، مطلب 100% تو شاید نہیں ہو سکتے، انسانی لیول پہ تو پاسبل نہیں ہے شاید، لیکن ہم کسی پہ اعتبار کر کے جنہوں نے اتنا کام کیا، ہمارے دین کی اتنی خدمت کی، ان پہ اعتبار کر کے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور ظاہری بات ہے ہم مسلمان ایز اے اجتماعی ہم سارے ان پہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی، خاص کر کے جو صحیح حدیث ہیں اور جو مختلف بکس میں جو متفقہ علیہ ہیں اور اس طرح کی، تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ فرمایا. وہی ان میں الفاظ ایگزیکٹ نہیں ہو سکتے، وہ خود بھی وہ کہتے ہیں، ظاہری بات ہے الفاظ تو کوئی بندہ دے رہا ہے نا، کوئی راوی دے رہا ہے، دوسری تیسری نسل میں دے رہا ہے، 150 200 سال بعد کی باتیں ہیں یہ کلیکٹ ہوئی ہیں. تو بہرحال پھر بھی کوئی صحیح حدیث آپ کو پتہ ہے تو اس پہ یقیناً اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ دین ہے. لیکن کچھ لوگ اسی کی آڑ میں کیا کرتے ہیں کہ وہ غلط احادیث اور اپنا اپنا کوئی اپنا کوئی موقف بیان کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی کیسی کیسی بکس بنی ہوئی ہیں، ان میں کون کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو کہہ کے بیان کر دیا جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے. وہ اللہ ہی ہم سب کو اس سے معاف رکھے. لیکن اس میں تو ایک تو یہ ہے، وہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں تو ان کو بھی اگنور ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے جتنی بڑی سزا ہے نا، اللہ نے ان پہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، اور یہ آیت ہم نے کی ہوئی ہے، میں ویڈیو میں کی ہوئی ہے، کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہی ہے نا، مینز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہی ریپریزنٹیٹیو ہی ہیں نا، سارا پرافٹ ہے نا، پیغمبر ہے، پیغام پہنچانے والے، تو وہ ریپریزنٹیٹیو ہے. اگر ان پہ مطلب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات بیان کی جائے گی تو وہ دین کی ہی کی جائے گی نا، دین کے لحاظ سے ہی کی جائے گی. تو دین کو غلط بیان کرنا، جھوٹ اس میں ڈالنا، یہ اللہ پہ جھوٹ ہی ہے نا، کیونکہ دین تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ کی آیات پہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط حدیث انٹینشنلی بیان کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو نہیں پتا آپ نے کہہ دیا، اس پہ بھی بڑا محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط. میں بہت محتاط اس لحاظ سے رہتا ہوں. اسی لیے آپ اگر دیکھیں کئی لوگ اس میں بھی کہتے ہیں جی آپ دیکھیں تو یہ تو وہ، بھائی محتاط آپ صحیح حدیث کو کریں نا، دن رات بیان کریں، ان پہ تحقیق کریں، جو صحیح ہیں ان پہ بے شک آپ دن رات، وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہم اس پہ بھی عمل کرتے ہیں اور احادیث پہ بھی، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محتاط رہنا چاہیے. اچھا، تو یہ ہے آج کل کے دور میں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہیں تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھنا، ان کی آواز سے آگے کی آواز کرنا،
ایسے ہی ہے جن کی جیسے ان کی بات سے آگے نکلنا اور کچھ اس کے خلاف کرنا، ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے بارے میں اگر بندہ کچھ ایسا کرے تو ایگزیکٹ وہی دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، عملی طور پہ بھی وہ تو سنت ہے، ویسے احادیث جو ہیں وہ تو ایک خبر واحد ہے، ایک بندے نے کسی نے کوئی بیان کی ہے بات، لیکن سٹل اگر وہ صحیح ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے۔ جزاک اللہ۔